سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد مزید میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اور یاد رکھو میرے پاس ایک فوٹو آیا ہے، وہ جو لاہور والے مولوی صاحب ہیں، یہ اس مفتی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہار تعظیم، یہ لگتا ہے یہ سارے ناسبی اکٹھے ہیں، اصل معاملہ صحابہ کا نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے اس حنیف قریشی کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اس کی گفتگو پر میں اپنے بعد میں کمنٹس دوں گا، لیکن پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ان کی مجبوریاں کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ماضی کے اندر جو انہوں نے سنیت کے لبادے میں عقائد اہل سنت اور نظریات اہل سنت سے انحراف کر کے بدعقیدگی کو پھیلایا ہے، رفضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کیا ہے، یہ اپنی ان کبھی حرکات پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور پھر بالخصوص آج کے ماحول اور آج کے حالات میں جو شخص جس قدر حضرت قائد اہل سنت، کنز العلماء بحر العلوم، وارث علوم اعلی حضرت، مرد حریت و مرد استقامت، اسیر تحفظ ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے خلاف جتنا زیادہ پروپیگنڈا کرنے والا ہو اور ان کے خلاف جتنا زیادہ بولنے والا ہو، آج کل اس کی سب سے زیادہ بولی لگ رہی ہے، چونکہ سوداگروں کا زمانہ ہے اور ضمیر فروش بھی اس حنیف قریشی جیسے متعدد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کے لیے جس طرح کے کسی نے کہا تھا کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، اگر جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ آج کے ماحول میں، آج کی اس مادہ پرستی اور فتنوں کے دور میں پہچان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنوں اور بیگانوں کی پہچان پیدا کرو، اور عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت کے جو سچے پہرے دار ہیں ان کا دست و بازو بنو، ان کا ساتھ دو، اور اہل سنت و جماعت کے علم کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر ممکنہ کوشش کے لیے ہم وقت تیار رہو۔ تو ناظرین کرام، اس حنیف قریشی نے جو اپنی گفتگو میں ایک تصویر پہ تبصرہ کرتے ہوئے، جس طرح کے پچھلے دنوں ایک تصویر حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے ساتھ وائرل ہوئی اور پھر ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل کی گئی، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا ہے علماء کرام کے سامنے، توبہ رجوع انہوں نے اعتراف جرم کرنے کے بعد کیا ہے۔ میں مسمى عبدالعلیم قادری بن مفتی عبدالسبحان قادری رحمۃ اللہ تعالی اقرار کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں مجھ سے بہت سی ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے مسلمہ نظریات کے خلاف ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو معاملات ہوئے، ان پر میں نے اہل سنت کے طے شدہ اور متفقہ موقف سے انحراف کیا۔ اس طرح میں نے یزید کے بارے میں جو باتیں کی، ان سے یہ واضح تاثر ہوا کہ میں یزید کا حمایتی ہوں۔ بے شک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہی حق ہے، اور اس سے ہٹ کر ناصبیت، خارجیت اور رافضیت سب باطل نظریات ہیں۔ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء اہل سنت کی موجودگی میں اپنی ان تمام گمراہ باتوں سے کسی تعویل و توجیہ کے بغیر غیر مشروط توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور شمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پر میری اس خطا اور لغزش کو معاف فرمائے۔ اس حنیف قریشی کی طرح نہیں کہ جس طرح اس نے کہا کہ اگر میرے سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میں توبہ و رجوع کرتا ہوں، اگر مگر کی بات نہیں، بالیقین 100% اس شخص نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس پر تبرہ کیا ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مقدس ذات کے لحاظ سے اس نے زبان درازی کی ہوئی ہے، اور یہ مجرم ہے۔ جب تک یہ اعتراف جرم نہیں کرے گا تب تک اس کا رجوع اور اس کا توبہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اعتراف جرم کرنے کے بعد چونکہ اس نے بارہا مرتبہ توبہ کی، رجوع کیا، وہ جس طرح کے ہے کہ شام کو میں خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی، یہ آئے روز توبہ بھی کرتا ہے، رجوع بھی کرتا ہے، پھر جو اس کی عادت ہے، جو اس کا وتیرہ ہے سب کا، اسی پر ہی عمل کرتا ہے۔ اور اب رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سارے نسب اکٹھے ہو گئے ہیں، نہیں حنیف قریشی، یہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ تو حضرت سیدنا مجدد الفسان شیخ احمد سندی فاروقی علیہ رحمہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جو بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی ناموس پر پیرا دے، ان کی محبت کی فرضیت
اور اس محبت کی جو شرائط ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تو انہیں نسبیت کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ہم اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جو کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ ہم اس پر مطمئن ہیں، لیکن تم اپنی خیر مناؤ۔ اور میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ رفضی اور تفضیلی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سماعت کر سکتے ہیں، یہ سٹیج پر آپ دیکھ لیں، یہ سارے وہی کھٹمل جو کہ سنیت کے لبادے میں آج تک سنیوں کا یہ خون چوستے رہے ہیں اور سنیوں کے نذرانے بٹور بٹور کر وہاں رفضیوں کے چرنوں میں جا کر چرتے رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ ریاض شاہ کون ہے، حنیف قریشی، اقبال چشتی، یہ امتیاز شاہ، یہ سارے کے سارے ایک سٹیج پر بیٹھ کر اور پھر ریاض شاہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اور یہ سارے بغلے بجا رہے ہیں۔ جو نعرہ غوث اعظم نے نہیں لگایا، جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لگایا، وہ نعرہ اہل سنت کے سٹیج پر نہیں چلے گا۔ چلے گا تو یہ نعرہ چلے گا، نعرہ حیدری۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اور حنیف قریشی یہ ہے رفضیت اور تفضیلیت کا گٹھ جوڑ، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس پر تبرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے تم اپنی خیر مناؤ، تمہارا پیچھے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تم یاد کرو گے کہ تم نے جو اہل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات کے ساتھ کھلواڑ کیا اور معاذ اللہ تم نے سنیت کے لبادے میں رفضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ فکر رضا کے وارث ہیں، ہم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے فکر کے دائی ہیں۔ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم فکر رضا کا پرچم بلند کر کے رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک خارجیت و ناسبیت و تفضیلیت و رفضیت کے ہم دانت کھٹے کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں صرف فکر رضا کی گھٹی دی ہے، ہمیں عزت و ناموس اہل بیت اطہار و صحابہ کرام علیہم رضوان پر پہرا دینا ہی سکھایا ہے اور تم جیسے کھٹملوں کو ناکو چنن چبانے کا ہمیں گر سکھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم آخری سانس تک تمہارا تعاقب کریں گے۔ اور حضرت قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کا کیا کہنا، ارے ان جیسا کوئی کردار تو دکھاؤ، ان جیسا کسی کا کوئی علمی لیول تو دکھاؤ۔ جہاں آج سوداگروں کی بولیاں لگ رہی ہیں اور تم جیسے ضمیر فروش اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، وہاں وہ مرد حریت و مرد استقامت کہ جس نے اپنے کردار کو بھی بچایا اور عقائد اہل سنت کو بھی بچایا اور قرآن سنت کی حقیقی ترجمانی کی ہے۔ لوں تیز ہے، سورج کی تمازت بھی بہت ہے، اس رت میں ہمیں چلنے کی عادت بھی بہت ہے۔ ہم اپنی انا کا کبھی سودا نہیں کرتے، حالانکہ ضمیروں کی تجارت بھی بہت ہے۔ یہ ضمیر فروش تم جیسے کہ جنہوں نے اہل سنت کے عقائد و نظریات کے ساتھ کھلواڑ کیا اور رفضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کیا، اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے فکر رضا کا علم بلند ہو کر کے رہے گا۔ ہم انشاءاللہ آخری سانس تک عقائد اہل سنت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔